نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد صدق اللہ مولانا العظیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنکبی وقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں متنبع فرمایا ان کلمات کے ساتھ کہ اعلموا، جان لو کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، تماشا ہے، لغو ہے، لہو و لعب ہے. اس دنیا کی زندگی یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا. اور پھر یہ زینت ہے، زیب و آرائش ہے. اور زیب و آرائش دکھلاوا ہوتا ہے، اس کا کوئی نفع انسان کے باطن کو نہیں ہوتا. زینت ہے اور آپس میں درمیان میں تفاخر ہے، بڑھائی کا مقابلہ ہے. مال و دولت میں بھی، اولاد میں بھی. اولاد چونکہ قوت اور طاقت اور مضبوطی اور استحکام کا آئینہ دار ہوتے ہیں، تو گویا طاقت میں، اولاد میں، خاندان میں، مضبوطی میں، اپنی پشت کے طاقتور ہونے میں، مال اور دولت میں، کثرت ثروت میں، یہ سب تفاخر ہے، ایک دوسرے پر بڑھائی جتانا ہے، تکبر ہے، غرور ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تفاخر ہے اور تکاثر ہے، بڑھائی جتانا ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ جانا ہے. کثرت کے ساتھ مال جمع کرنے کی ہوس ہے. آپ کی اور میری بات کبھی مبالغہ پر مبنی ہو سکتی، اللہ کی بات اگر یہ تصور شائبہ بھی آ جائے تو انسان کیا کافر ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کر دی اور ہم اس حقیقت کو بھول گئے ہیں، اس حقیقت کو بھول گئے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں اس تکاثر فی الاموال والاولاد، دنیا جمع کرنے کی حرص اور ہوس نے تمہیں ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، حتیٰ کہ تم اپنی قبروں تک جا پہنچے، موت آ گئی. انسان کی زندگی میں اور اس کی سوچ میں جب اس نقطے پر ترکیز ختم ہو جاتی، اس نقطے پر کنسنٹریشن ختم ہو جاتی، ہمہ وقت اس حقیقت کا دھیان میں رہنا اور زندگی کی ترجیحات کا اس حقیقت کی روشنی میں متعین ہونا،
جب یہ نظر انداز ہو جاتا ہے، ترک ہو جاتا ہے، تو پھر الہاکم التکاثر، انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں ذلیل اور رسوا بھی ہوتا ہے، آخرت سے اس کا نصیب کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور کم ہوتا ہوتا ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے ایک اور مقام پہ فرمایا، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے، جس کو تم زندگی سمجھتے ہو، فرمایا یہ زندگی نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ اور فرمایا زندگی تو حقیقت میں دار آخرت ہے، حیوان زندہ رہنا، زندگی تو حقیقت میں دار آخرت ہے۔ اور اس کا پیغام اس آیت کریمہ کا یہ ہوا کہ زندہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت سنوار لی۔ مطلب یہ کہ زندہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت سنوار لی، اور جنہوں نے اس دنیا کو زندگی سمجھ لیا، فرمایا نہیں، وہ تو زندہ نہیں ہیں، وہ مردہ ہیں، مغالطے میں ہیں، کھیل تماشے میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، صحیح مسلم۔ اب یہ قول نہ کسی صوفی اور عارف کا ہے، اور نہ کوئی ایسی موضوع اور ضعیف حدیث ہے جو صوفیاء نے کوئی الزام لگائے یا کوئی خیال کرے کہ ایسی کچی بات ہے، عارفانہ بات ہے، صوفیانہ بات ہے۔ نہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور حدیث صحیح ہے۔ فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، اور کافر کی جنت ہے، کافر کی۔ اب اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا اگر آپ اس پہ تأمل کریں۔ تأمل ہم نہیں کرتے، غور کریں۔ یہ جو سوال ہوتا ہے کہ جو کافر ہیں تو بڑی عیاشی میں ہیں اور مسلمان پریشانی میں ہیں، اور یہ فاسق فاجر لوگ، نافرمان لوگ، حکمران، تاجر، انڈسٹریلسٹ، کیپٹلسٹ، ایجنٹ، مسلمانوں کے دشمن، جن کے نہ کردار ہیں، نہ ایمان ہیں، نہ احوال ہیں، نہ اعمال ہیں، وہ تو بڑی عیش میں ہیں اور بڑے عروج میں ہیں، اور جو جتنا مومن ہے، صالح ہے، متقی ہے، مخلص ہے، وہ پریشان حال ہے۔ سوال آتا ہے نا کہ کیوں؟ اس کا جواب آقا علیہ السلام نے دیا، اس لیے کہ جو کافر ہے یا کافروں جیسا ہے، دنیا اس کی جنت ہے۔ کافر ہے یا کافروں جیسا ہے، یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے، سو اس کو سب کچھ ملے گا۔ اس کا سب کچھ ملنا دیکھ کر مت گھبرائیں، یہ اس کے کافر یا کافروں جیسا ہونے کی علامت ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو مومن ہے اس کے لیے تو قید خانہ ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر مومن کو پریشانی آئے تو وہ پریشان نہ ہو سکے۔ وہ جیسے علامہ نے کہا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے، تو مومن کا گھر دار آخرت ہے، الحیوان، یہ دنیا اس کا قید خانہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کے کندھوں کو دبایا اور پکڑ کے کہا کہ کن فی الدنیا کا انا کا غریب، کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، یعنی دنیا میں تمہارا دل نہ لگے،
اور اسے دائمی بسیرا اور ٹھکانہ نہ سمجھو۔ اس کے برعکس جب ہماری ترجیحات میں دنیا ہر کام میں، دین کے کام میں بھی دنیا اگر پہلے نمبر پہ آ گئی تو ہم بازی ہار گئے، بس ختم، ہم بازی ہار گئے، ہم الہاکم التکاثر کی نظر ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا تھا جب حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا، یہ حدیث ہے، ان سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث بھی ابن ماجہ میں ہے، رواہ ابن ماجہ جو بتا رہا ہوں، اسانید حسنہ کے ساتھ، اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی۔ کیا فرمایا؟ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل عطا فرمائیں اور اس کی رہنمائی کریں، اجازت دیں اور ایسا عمل دکھا دیں جو کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں، خالق بھی محبت کرے اور مخلوق بھی محبت کرے، ایسا عمل عطا کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، رواہ ابن ماجہ، حدیث حسن۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اگر ایسا عمل مانگتے ہو جس سے اللہ بھی محبت کرے اس کے بعد اور مخلوق بھی محبت کرے، تو فرمایا جو کچھ دنیا میں ہے اس کی خواہش دل سے نکال دے، جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بے رغبت ہو جا اور بے نیاز ہو جا، اپنے دل کو اس سے بے رغبت بے نیاز کر دے، اور دل اس کا طالب نہ رہے، دل اس کا طالب نہ رہے، دل دنیا کی طرف راغب نہ رہے۔ فقال ازہد فی الدنیا، الزہد فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کر لے، مطلب کیا؟ واصرف عن الدنیا طہر قلبک عن حب الدنیا واخرج الدنیا من قلبک، دنیا کو اپنے دل سے نکال دے، خلص عن رغبت الی الدنیا، دنیا کی طرف رغبت سے اپنے آپ کو پاک کر لے، دنیا کی محبت دل سے نکال دے، دنیا کی طلب کو نکال دے، دنیا سے بے رغبت اور بے نیاز ہو جا، دنیا میں رہ مگر دنیا اپنے میں نہ رکھ، خود دنیا میں رہ مگر دنیا اپنے دل میں اور اپنے اندر نہ رکھ۔ فرمایا دنیا کو اندر سے نکال دے تو یحبک اللہ، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب آپ اپنے ایمان سے کہیے غور کر کے، یہ ترجیح زہد عن الدنیا، زہد فی الدنیا ہماری زندگیوں میں رہ گئی ہے؟ بولیے، رہ گئی؟ خواہ گھر کے حالات نے، خواہ معاشی دباؤ نے، خواہ مالی مشکلات نے، خواہ بیویوں اور بچوں کے مطالبات نے اور دباؤ نے، میں خاص بات کہہ رہا ہوں، گھر کے اندر کے دباؤ نے، فیملی کے دباؤ میں، روایات نے، رکھ رکھاؤ نے، معاشرے کے دیکھ دکھاؤ نے، نفس نے، شیطان نے، رغبت دنیا نے، خواہشات دنیا نے، کمزوریاں، مجبوریاں، جو چاہیں کہہ لیں، یہ مضامین ہیں سارے، انہوں نے ہمیں نڈھال کر کے گرا دیا ہے دنیا، کمینی دنیا کی دہلیز پر، حب دنیا کے دروازے پر سائل گداگر بنا کے کھڑا کر دیا، اور زہد فی الدنیا ختم ہو گیا۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا تو اللہ کی محبوب بننا ہے تو زہد اختیار کر، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اور اگر لوگوں سے بھی چاہتے ہو کہ وہ بھی محبت کریں تو جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا۔
یعنی یہ نہ دیکھ کہ کس کے پاس کیا ہے. اب ہماری دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، وہ تو یہ ہو گیا اتنے دنوں میں، اس کو یہ مل گیا، وہ تو ایسے رہ رہا ہے، اس کو تو یہ نعمتیں مل گئیں، یہ سہولتیں ملیں، یہ آسائشیں ملی. یہ ہم دوسروں کی راحتوں کو دیکھتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اپنا زہد برباد ہو جاتا ہے. تو فرمایا لوگوں کے پاس کیا ہے اس سے بے نیاز ہو جا، بے رغبت ہو جا، اس کو دیکھ ہی نہیں، اس کو نہ دیکھ، اس سے لوگ تجھ سے محبت کریں گے. جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے مال و دولت سے بے نیاز ہے، اسے ہماری حاجت اور جو ہمارے پاس ہے اس کا بھی حرص نہیں ہے، اس کو بے نیاز ہے، لوگ تجھ سے محبت کریں گے. اور جب رب دیکھے گا کہ میری دنیا سے بے نیاز ہو گیا ہے، جو میں نے دنیا میں زیب و زینت پیدا کر رکھی ہے، زین للناس حب الشہوات، اس سے بے نیاز ہے، تو اللہ بھی محبت کرے گا. تو زہد ایک ایسا عمل ہے عزیزان محترم جو بندے کو اللہ کا بھی محبوب کرتا ہے، مخلوق کا بھی محبوب کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی باب میں ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے ہیں. اس خطاب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں، فرمایا لوگوں مجھے یہ خوف نہیں اور یہ بات پریشان نہیں کرتی، یہ بات مجھے پریشان نہیں کرتی اور خوف زدہ نہیں کرتی کہ میرے بعد، میں وہ خاص حدیث سنا رہا ہوں کہ میرے بعد تم پر فقر اور غربت آئے گی. ایک حدیث ہے، یہ بڑی اہم ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے. دوسری حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بات خوف زدہ نہیں کرتی اور یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. وہ صحیح مسلم میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، وہ متفق ہے. یہ بھی، وہ بھی بخاری مسلم میں ہے، یہ بھی بخاری مسلم، دونوں متفق علیہ. میں یہ دوسری حدیث سنا رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور راوی اس کے ان عمرو بن عوف الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن عوف انصاری راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا فواللہ مل فقر اخشى علیکم، فقر، غربت، کہ غربت آئے گی، اشارہ یہ ہے کہ غربت آئے گی اگر تو مجھے اس کا خوف نہیں، آئے گی چلی جائے گی، گزر جائے گا، گزار لوگے، غریبی گزار لوگے، اس پر میں خوف زدہ نہیں ہوں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی. وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. فرمایا مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ دنیا اپنا جال تمہارے اوپر پھیلا لے گی، تمہارے اوپر دنیا کا جال پھیلا دیا جائے گا، تم دنیا کی گرفت میں آ جاؤ گے. حب دنیا، طلب دنیا، رغبت دنیا، حرص دنیا، یہ سارے جال تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. ان تبسط الدنیا علیکم، تمہارے اوپر دنیا بچھا دی جائے گی اپنی تمام طلب، رغبت، حرص اور چاہت کے ساتھ، جیسے بچھا دی گئی تھی ان قوموں پر جو تم سے پہلے تھے. فتنافسوها کما تنافسوا، تم اس میں پڑ جاؤ گے، پھر لڑو گے، پھر ہلاک ہوگے، مرو گے، مارو گے. فتہلککم کما اہلکتہم، پھر نتیجہ کیا؟ تمہاری ہلاکت ہو جائے، جو تمہیں ہلاک کر دے گی، دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے پہلوں کو ہلاک کر دیا. متفق علیہ. فرمایا اس کا خوف ہے کہ دنیا کا فتنہ تمہارے ایمان کو، آخرت کو تباہ کر دے گا. لہذا، اور آقا علیہ السلام نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اسی میں ارشاد فرمایا ان مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها. فرمایا مجھے یہ خوف ہے تم پر، صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کی، کہ میرے بعد دنیا کی زینت اور بہار تمہارے اوپر اس طرح کھل جائے گی کہ تمہیں لبھا لے گی اور تم اس میں غرق ہو جاؤ. دنیا اپنی زیب و زینت، آرائش اور بہار اور رونق کے ساتھ تمہارے اوپر بے نقاب ہوگی، آشکار ہوگی، کھلے گی کہ تم اس میں ڈوب جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے.
اور یہ چیز الٹیمیٹلی تمہاری تباہی کا سبب بن جائے گی۔ تو اصل فتنہ ایمان کے لیے اور آخرت کی تباہی کا وہ دنیا ہے، اور رغبت الت دنیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنہ دنیا سے بچائے۔ ریاض الصالحین امام نووی، اس کا باب نمبر 55 ہے فضل الزہد فی الدنیا۔ اس باب کے سے چند آیات اور چند احادیث کو میں نے کیا، اور احادیث جتنی وہ میں نے آپ کو بتا دی وہ بخاری، مسلم اور ابن ماجہ سے تھی، چند ایک حوالے کے طور پہ بتا دی۔ اس وقت جو چیز آپ کو اس ابتدائی خطبہ کے بعد جو ریاض الصالحین کے باب فضل الزہد فی الدنیا سے دیا، جس سے آپ کی تعلیم اور تربیت کا جس موضوع سے آغاز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور سنت کی شکل میں امت کو دین عطا کیے۔ وہ تعلیمات قرآن مجید میں بھی ہیں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہیں۔ چونکہ آج سے ہم درس تصوف کا آغاز کر رہے ہیں، تو آج میں تصوف کا ایک تعارف ایک نئی جہت سے کروانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک نئی جہت ہے، تصوف کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اور یہ جاننے کے لیے کہ امور دین میں آپ کی اصلاح، امور اخلاق میں اصلاح، اعمال اور احوال کی اصلاح، نیات کی اصلاح، فکر آخرت کی اصلاح، یہ سب کچھ جس طریق سے ممکن ہے وہ صرف اور صرف طریق تصوف ہے۔ ایک بات انسان کے علم میں ہوتی ہے اور وہ اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ اس کو انسان مسلمات میں سے لے لیتا ہے اور پھر اس کی ضرورت پر غور چھوڑ دیتا ہے اور اس کی تہ میں اترنا چھوڑ دیتا ہے، اور عملاً اس کی حقیقت کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ بس اس کے علم میں ایک چیز ہے، ختم۔ تصوف کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ ہمارا علاقہ اس طرح کا ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے ہم دنیا کے فتنہ میں مبتلا ہو گئے، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو متوجہ کیا۔ قرآن مجید میں وہ تمام احکام جو زہد کے لیے، تقوی کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، گریہ و زاری کے لیے، اللہ کے لیے بکا، گریہ اور بکا کے لیے، عاجزی کے لیے، روحانی کیفیات کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، رونے کے لیے، التجا کے لیے، دعا اور تضرع کے لیے، خشوع اور خضوع کے لیے، رجوع الی اللہ کے لیے، رجوع الی الآخرت کے لیے، خوف کے لیے، خشیت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اخلاص کے لیے، اس نوع اور اس قبیل کے جتنے احکام قرآن مجید میں آئے ہیں، جتنے احکام آئے، ان ساروں کو جمع کر کے جب ان پر عمل کرنے، ان پر قیام اللیل، رات کو رونا، رات کا اٹھنا، قیام کرنا، تلاوت کرنا، آنکھوں سے آنسوؤں کا گرنا، جلد سے بالوں کا کھڑا ہو جانا، رکت پیدا ہو جانا، دل میں خشیت کا آ جانا، دل کا کانپ اٹھنا، میں اختصار سے آپ کو ویسے اشارے دے رہا ہوں، ایسے جتنے احکام اول تا آخر قرآن مجید میں آپ پڑھ لیں، راغبین ہیں، متقین ہیں، نادین ہیں، جتنے بھی ذاکرین ہیں، محبین ہیں، مقربین ہیں، محبوبین ہیں،
اللہ پاک کی بارگاہ میں محسنین ہیں. ایسے تمام احکام اور تمام فضائل اخلاق و اعمال اور عبادات کے، ان کو جب چنا گیا، یہ سب روحانیت کے دائرے میں آتے ہیں. ان کو چن کر اکٹھا کر کے جب ایک مضمون بنا تو اس پر جب ترکیز کی گئی، توجہ مرکوز کی گئی، علماً فکراً عملاً، تو اس کا نام تصوف ہے. اس کا نام تصوف. لہذا احکام تصوف آدھا قرآن احکام تصوف پر ہے. اب آپ اس بات کو سمجھ گئے نا. احکام قرآن کا، تعلیمات قرآن کا، عبر قرآن کا، قصص قرآن کا، نصائح قرآن کا آدھا حصہ پورے قرآن مجید کا تصوف ہے. اسی طرح احادیث میں اب میں صرف ایک دو ابواب کا نمونہ دوں گا. یہ اس وقت ریاض الصالحین میرے سامنے. مضمون میں نے آگے اور کتاب سے شروع کرنا تھا، تو میں نے چاہا کہ اس کا بیان حدیث پاک سے کریں، تو پھر اس لیے یہیں سے میں نے تعارف شروع کرا دیا. ریاض الصالحین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تصوف دین کا کتنے بڑے حصے پر محیط ہے. تصوف روحانیت ہے. جہاں تزکیہ کا ذکر آئے گا وہ تصوف کے احکام ہیں. جہاں اخلاص کا ذکر آئے گا، مخلصین لہ الدین، تصوف کا مضمون ہے. جہاں احسان کا ذکر آئے گا، بولیے، وہ تصوف کا مضمون ہے. جہاں زہد فی الدنیا کا ذکر آئے گا وہ تصوف ہے. تو اب میں وہ احکام، وہ احادیث کے ابواب، وہ تعلیمات نبوی، ان کے صرف عنوان آپ کو بتاتا ہوں تیزی کے ساتھ. آپ تیزی سے قلم چلائیں گے، بہت تیزی سے، صرف تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں متحقق ہو جائے، متمکن ہو جائے، راسخ ہو جائے اور متبین ہو جائے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہم ایک عقیدہ رکھنے کی وجہ سے چونکہ تصوف کو مانتے ہیں اور صوفیاء کو مانتے ہیں اور وہ ہمارے عقائد کا، ہمارے نظریات کا حصہ ہے، اور اولیاء اللہ ہوئے ہیں اور صوفیاء ہوئے ہیں، ان کی کتابیں ہیں، تو اس لیے بس ہم اس کو قرآن اور سنت کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، اور قرآن اور سنت سے بھی کوئی 1-2 دلائل مل جاتے ہیں یا 10, 15, 20 دلائل مل جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کا نفی اور انکار تصوف کے باب میں یہ خیال ہوگا، اور بہت سے لوگ اس بات تصوف میں چند ایک دلائل تلاش کرنے میں کیا کامیاب ہوتے ہوں گے. مگر میرا نقطہ نظر، میرا فہم دین اور اللہ اور اس کے رسول کے فضل اور نعمت سے جو خیرات مجھے ملی، اس کے تحت میری جو معرفت ہے دین کی وہ بڑی مختلف ہے. میری دانش میں آدھا قرآن اور آدھا ذخیرہ حدیث تصوف ہے. صرف اس کو اس جہت سے ہم نے نہیں سمجھا، اس سے اہمیت اجاگر کرنا چاہتا ہوں. تو اب امام نووی جو ریاض الصالحین وہ کتاب ہے جو پورے عالم عرب میں متداول ہے، مشکات المصابیح کی جگہ پر. بر صغیر پاک و ہند میں سیاہ ستہ سے قبل حدیث میں مشکات المصابیح چلتی، اور عالم عرب میں مشکات المصابیح اس طرح سبقاً نہیں پڑھتے. وہاں ریاض الصالحین متداول ہے، اور اتنی متداول ہے کہ ہر مسجد میں اور کچھ ان کے پاس کتب میں سے ہو یا نہ ہو، مگر قرآن مجید کے نسخے اور ریاض الصالحین کے نسخے ہر مسجد میں ہوتے ہیں. اسی کے درس ہوتے ہیں پورے عالم عرب میں. اور ام القرا کے یا ریاض کے سعودی عرب کے علماء نے بھی اس کی شروع اور حواشی لکھے ہیں. اتنی متداول ہے بغیر اختلاف. کیا؟ بغیر الاختلاف، بدون خلاف. اور یہ بات معلوم نہیں ان کو معلوم ہے یا نہیں کہ اگر 500, 700, 800 سال کی تاریخ جو ہے علم حدیث کی،
تدوین حدیث کی اور علم حدیث کے ائمہ کی، مؤلفین اور مرتبین کی اگر تاریخ دیکھیں تو اس پوری لسٹ میں سب سے بڑے صوفی، عملاً سب سے بڑے صوفی حدیث کی تاریخ میں امام نووی اور اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں، صاحب کرامات باہرہ ہیں۔ یہ کتاب ابھی حال ہی میں دمشق سے خرید کے لایا ہوں اور امام نووی کے مزار پہ حاضر ہوا۔ المنہاج السوی فی ترجمۃ الامام النووی، یہ کتاب کا نام ہے، امام جلال الدین سیوطی نے لکھی۔ امام جلال الدین سیوطی نے امام نووی کے حالات پر ترجمہ، حالات زندگی اور تعارف کو کہتے ہیں عرب میں۔ جب آپ ترجمہ کا لفظ بولتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں، اصطلاحات کا بڑا فرق ہے معنی اور مراد کا۔ تو یہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا امام نووی پر۔ اس کو امام نووی کو سب سے بڑا معتمد محدث سمجھنے والے سیاستہ کے بعد جو سب سے زیادہ پڑھے جاتے ہیں، سب سے زیادہ ہر مسجد میں جس کا سبق ہوتا ہے، وہ ریاض الصالحین، اور منکرین تصوف ہیں اور پڑھتے امام نووی کو ہیں۔ شاید انہیں خبر نہیں کہ اتنا بڑا صوفی 800 سال کی علم حدیث کی تاریخ میں کم ہوگا۔ ولی اللہ تھے۔ تو ان کے حکمران نے ان کے دور میں امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے، جو حوالہ دے رہا ہوں، جامع کرامات الاولیاء میں درج کیا ہے اس کو۔ ان کے زمانہ میں ان کے حکمران کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا امام نووی سے، تو حکمران نے بلایا، اس کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ خلق خدا کا رجوع اس قدر زیادہ ہے ان کی طرف، تو کہیں میرا تختی نہ الٹ دیں، میرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے۔ اصل خطرہ حکمرانوں کو ان اہل اللہ کے بارے میں یہ ہوتا ہے جن کی طرف خلق خدا کا رجوع زیادہ ہو، تو وہ پھر خطرہ لاحق ہو جائے، پاپولر ہو جائیں۔ تو کسی کی پاپولیرٹی یقیناً بڑے حسد کا اور بڑی عداوت کا باعث بنتی ہے، سادہ بات ہے۔ کسی کی پاپولیرٹی اور اللہ کی نعمت ہوتی ہے، المنعم هو المحسود، جس پر جتنی نعمت ہوتی ہے اس کے اوپر اتنا بڑا حسد ہوتا ہے دنیا میں، اتنی بڑی عداوت ہوتی ہے۔ جس کے خلاف حسد اور عداوت زیادہ ہو، یہ ایک پیمانہ سمجھ لیں، اس پر اللہ کی نعمت زیادہ ہے۔ اور ائمہ اربع، فقہ کے ائمہ اربع میں اور اس دور میں سب سے زیادہ حسد اہل علم کے ہاں جس کے خلاف کیا گیا اور عداوت کی گئی اور بدنام کیا گیا اور ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی سازشیں کی گئیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اس حد تک کہ انہیں معاذ اللہ علم حدیث میں کمزور اور علم حدیث میں معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم بڑا قلیل قرار دے دیا گیا، اقل علم حدیث میں، اقل بذات۔ اور یہاں تک تو مت لگا دی کہ ان سے صرف 17 حدیثیں مروی ہیں، یہ ان کا مبلغ علم ہے حدیث میں، اتنی بڑی تومت لگا دی۔ اور علامہ ابن خلدون نے یہ لکھا ہے مقدمہ میں، تو بڑا حوالہ کوٹ کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کے اوپر غور و خوض کیا ہے، علامہ ابن خلدون کے اس قول پر 17 حدیثیں ان سے مروی ہیں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ابن خلدون کی اس کتاب میں 10 ہوئی، تدسیس ہوئی۔ وہ جو 17 حدیث نہیں لکھی، انہوں نے دراصل لکھے تھے 17 مسانید مروی ہیں، بس ایک لفظ نے جہان ہی بدل دیا۔ امام اعظم سے حدیث میں 17 مسانید مروی ہیں۔ کتنے؟ 17 مسانید حدیث میں مروی۔ امام شافعی کا ایک مسند ہے حدیث میں، امام اعظم کے 17 مسانید مروی ہیں ان سے، بس وہ مسانید اور احادیث اس ایک لفظ کو ہٹانے اور بدلنے سے سارا مضمون بدل گیا، اور وہ پھر چلی آ رہی ہے روایت۔ مسانید موجود ہیں، میں اس کا سبق پڑھاؤں گا اور آپ کو اجازت دوں گا، اور ایک دن صرف امام اعظم کے علم حدیث پر درس دوں گا آپ کو۔
رجم کے موضوع پر بحث تھی وفاقی شرعی عدالت میں، 80s کے زمانے کی بات ہے، رجم پر۔ تو وفاقی شرعی عدالت نے کراچی سے پشاور تک تمام علماء، محققین اور مدرسین، مکاتب فکر کے تمام جید، ان کی سماعت کی، طویل مقدمہ ہوا، بحث ہوئی علمی مسائل پر، اور اس کے نتیجے میں 114 صفحے کا فیصلہ لکھ دیا رجم کے حد ہونے کے خلاف، اور لکھ دیا کہ رجم کو حد علماء پاکستان کے ثابت نہیں کر سکے۔ رجم کا حد ہونا، حد شرعی ہونا ثابت نہیں کر سکے، اور جتنا مبلغ علم ان کے پاس تھا اور ہمیں مہیا کیا علم کا ذخیرہ، اس سے یہ تعزیر ثابت ہوتا ہے۔ تعزیر 114 صفحے کا پورا فیصلہ چھپ کے آ گیا، پورے ملک میں احتجاج شروع ہو گئے، پھر علماء جب علمی جنگ ہار جائیں تو پھر احتجاج، جلوس، جلسے، فتوے، شور شرابے کرتے ہیں۔ علمی جنگ ہار گئے، عدالت میں اسٹیبلش نہیں کر سکے، بات ختم ہو گئی۔ بعد ازاں چونکہ حکومت کا یہ حدود آرڈیننس کا حصہ تھا، تو گویا من وجہ حکومت کے خلاف بھی فیصلہ ہوا نا، یہ تو حکومت نے ریویو پٹیشن دائر کر دی دوبارہ، چونکہ یہ فیصلہ تو حکومت کے قانون کے خلاف ہو گیا تھا نا۔ حدود آرڈیننس جنرل ضیاء الحق نے جاری کیا تھا، اس میں رجم حد تھی۔ ریویو پٹیشن آ گئی تو اس پٹیشن میں انہوں نے مجھے طلب کیا کہ اب آپ دلائل دیں، باقی تو سب کے ہو چکے۔ پہلی بار وفاقی شرعی عدالت میں اس مطلع پر میں زندگی میں پہلی بار میں اپیئر ہوا ہوں۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس زمانے وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے، اور تقی عثمانی صاحب بھی، اور تمام لوگ ججز تھے۔ تو اپیئر ہوا تو اسلامک یونیورسٹی کے، اسلامک دعویٰ اکیڈمی کے، جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی اسلام آباد کے علماء، اہل حدیث مکتب فکر کے علماء، دیوبند مکتب فکر کے علماء، سینئر طلباء، ریسرچرز، ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کے، جن کو بڑا اعتماد ہے اپنی ایک تبحر پر یا تحقیق پر، وہ سارا حال بھرا ہوا تھا ان سے، کوئی تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ تو میری سماعت شروع ہوئی، تو بس ابتدائی چند جملے کہے تھے، بے ساری علم حدیث اور فن حدیث پر تھی، چند جملے کہے تھے تو میرے کان میں ایک آواز پڑی پیچھے سے، یہ نہیں معلوم کون کہہ رہا تھا، مگر وہ محققین پاکستان جمع تھے جن کو بڑا ناز تھا۔ آواز آئی، اے بریلوی اے حدیث دے فن تے کی بحث کرے گا، اے بریلوی حدیث دے فن تے کی بحث کرے گا بیچارہ، بس اتنی کان میں میرے میں آواز پڑی۔ تو میں اسی وقت پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا، کیا مڑ کے دیکھا، فرق تو نہیں معلوم تھا، میں مسکرایا اور میں نے کہا کہ آپ کی بات میں نے سن لی، اب جو کچھ یہ غریب بحث کرے گا وہ آپ سنیے، جو یہ بیچارہ بحث کرے گا وہ آپ سنیں، بس وہ سارے شرما سے گئے۔ اب ختم، میں اس بحث کو اور دلائل پہ نہیں جانا چاہتا۔ تو بحث ختم ہوئی تو وفاقی شرعی عدالت نے، اور علماء بھی تھے، انہوں نے کہا بھی ہمیں بھی ہمارا ٹائم بھی متعین کر دیں کب سماعت ہوگی۔ وفاقی شرعی عدالت نے کہا جی آپ سب کی سماعت تو ہو چکی ہوئی ہے، اسی کے نتیجے میں وہ فیصلہ آیا تھا، آپ نے جو دلائل دینے ہیں تحریری طور پہ داخل کرا دیں۔ میری جب 1 گھنٹہ بحث ہو چکی تو اس کے بعد عدالت نے کہا ان کو، 1 گھنٹہ سن کر انہوں نے کہا ہمیں جو کچھ ملنا ہے ان سے ملنا ہے، جب تک یہ بحث کریں گے ہم انہی کو سنیں گے، کسی کو موقع نہیں ہوگا، آپ داخل کرا دیں دلائل، اور آپ بھی ہماری طرح بیٹھ کر ان کو سنیں۔ تو بیٹے 3 دن کیا مسلسل حدیث کے، علم حدیث اور فن حدیث کے حوالے سے اس ایک مسئلے پر 3 دن بحث ہوئی، 18 گھنٹے بلا انقطاع دلائل تھے۔ اب عدالت میں کوئی تقریریں تو کر نہیں سکتا نا، واز تقریر خطاب تو نہیں ہوتے، تو اس 3 دن کے دلائل کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور نیا فیصلہ صادر کیا، تعزیر ہونا منسوخ کر کے رجم کا حد ہونا تسلیم کر لیا۔ یہ پہلا تاریخی فیصلہ تھا۔ جب بحث، پہلے دن کی بحث کر کے جب میں نکلا تو پیر کرم شاہ صاحب دوڑ کے آئے اور میرا ماتھا چوم کے رونے لگ گئے تھے،
اور ان کے جملے تھے کہ آج آپ نے اہل سنت کی لاج رکھ لی، ہم مردہ ہو گئے تھے، زندہ کر دیا اور فخر سے سر بلند کر دیا۔ وہ پھر ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے کہتے تھے سنا، ایسے کہتے تھے ہر ایک۔ خیر، مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ علم حدیث کے بعد میں جیسے بریلویوں کو کمزور سمجھتے ہیں، اس طرح مذاہب اربعہ میں حنفیوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ امام اعظم پر تان کیا، تو میں اس پر انشاءاللہ ایک دن کا درس صرف امام اعظم پر علم حدیث کے لیے، اور جو تان اور جرح ان پر کی گئی تنقید اس کے جواب پر، سمجھ گئے، کروں گا۔ اور ایک خوشخبری ہے آپ کے لیے، اس سال اسی چیز کے پیش نظر میں نے ایک کام، ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، حضور علیہ السلام کی رحمت اور آپ کی قدمین شریفین کے توسط برکت سے، نالین پاک کے، شروع کر دیا ہے۔ ایک حدیث پاک کی بہت بڑی ضخیم کتاب تالیف کر رہا ہوں، جامع حدیث پاک کی۔ اس کو 5 ماہ قبل سے شروع کر دیا ہوا ہے، آج سے 4-5 ماہ قبل سے یہ کام شروع ہے۔ یہ نوجوان آپ کے بہت جونیئر بچے اسی میں سیکھ سیکھ کر اوپر ہوتے جا رہے ہیں، ستارے بن جائیں گے انشاءاللہ سارے یوسرچ انسٹیٹیوٹ کے جو ہمارے بچے ہیں، بیٹے۔ تو یہ ساتھ اگر ترجمہ کے ساتھ چھپے گی تو حدیث پاک کے ذخیرے کی کتاب کی جلدیں غالباً 25 مجلدات ہو جائیں گی۔ 25 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہوگی حدیث کی، اور بیروت سے چھپے گی انشاءاللہ، بات کر لی ہے۔ بیروت، لبنان سے، دمشق سے، عالم عرب سے چھپے گی بغیر اردو کے، عربی کتب کی طرح۔ تو اس کی ضخیم جلدیں کم سے کم 12 جلدیں بن جائیں گی، اور اس کے اندر کم از کم 25,000 احادیث کا ذخیرہ ہوگا۔ کتنا؟ کم سے کم 25,000 احادیث کا مجموعہ ہوگا، اور یہ پوری کتاب اور 25 کی 25,000 احادیث تحقیق اور تخریج کے ساتھ ہوں گی۔ بعد میں کسی اور کو اس کی تحقیق تخریج کی ضرورت، یہ ہم اس کو میدان میں ہی تخریج اور تحقیق کے ساتھ لائیں گے، اور اس کی بے شمار خصوصیات ہیں اس کتاب، حدیث کی کتاب کی، کہ ایسی جامع کتاب کوئی 1000 سال کے بعد، کیا 700-800 یا 1000 سال، 700-800 سال کے بعد اتنی جامع، ہمہ جہت امور پر مبنی، قدیم اور حدیث جدید پر ایک جامع حدیث کی کتاب 1000 سال بعد آئے گی۔ مگر جو خاص قابل ذکر اس کی خوبی ہوگی وہ یہ کہ یہ ساری کتاب مذہب امام اعظم ابو حنیفہ پر ہوگی۔ اس میں امام اعظم کے مذہب کو حدیث سے ثابت ہر باب میں کریں گے۔ الصوفیہ عند المحدثین، عند ائمۃ الحدیث، آپ سمجھ گئے نا کہ حدیث اور ائمہ حدیث کیا کہتے ہیں تصوف اور صوفیہ کے لیے۔ یعنی یہ اس طریق پر اس کا تحقق چاہتا ہوں اور تبین چاہتا ہوں آپ کے لیے، تاکہ آپ کے اندر یہ بات اس طرح راسخ ہو کہ آپ سمجھیں کہ اصل دین یہ ہے۔ اور ایک بات جو اس کے ساتھ آخری کہہ دوں وہ یہ کہ بیٹے، اگر آپ اپنی امت کے حوال کی، دین کی اور مشن کی خیر چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، اور احوال کی بہتری چاہتے ہیں اور تجدید دین چاہتے ہیں، تو میں آپ کو کامل یقین کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے احوال کی اصلاح بطریق تصوف کیے بغیر کسی کا کام نہ مقبول ہوگا نہ معجور ہوگا، اور نہ اس کے نتائج پیدا ہوں گے۔ بغیر مزید وقت ضائع کیے بیٹے اس کی طرف پلٹ آئیں، اور میں تصوف، حقیقی تصوف کی طرف آپ کو لا رہا ہوں، رسمی کی طرف نہیں۔ کیا؟ جو تصوف کی حقیقت ہے اس پر زور زیادہ دوں گا، باقی رسوم ہیں۔ رسوم کا مطلب ناجائز ہونا یا بدعات ہونا یا غیر ضروری ہونا نہیں ہوتا۔ حقیقت کے باب میں وہ زوائد ہوتی ہیں، حقیقت کے باب میں وہ زوائد ہوتی ہیں، تو حدیث کی کتب میں بھی زوائد ہوتے ہیں۔ اصل حقیقت جو تصوف کی ہے اس کی طرف پلٹ آئے۔
اور روئیں، توبہ کریں اور اپنی اصلاح کے لیے اس راستے پر تیزی سے چڑھ پڑیں، دوڑ پڑیں۔ زندگی کا، عمر کا وقت اور زمانے کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ آپ سارے فتنوں سے خود بخود نجات پا جائیں، پوری زندگی پھر کبھی سوال و جواب کی نشست کی ضرورت، میں تو حاضر ہی رہوں گا بیٹے آپ کے لیے، مگر آپ ہی حاجت نہیں پائیں گے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تصوف ہر سوال کا جواب ہے، تصوف اور روحانیت ہر سوال کا جواب ہے۔ اس کے لیے بیٹے میں کہہ رہا تھا کہ کتب حدیث کو دیکھیں تو صرف میں آپ کو ایک نمونہ دینا چاہتا ہوں کہ کتنا ذخیرہ تصوف میں کیا ہے اور کتنا ذخیرہ تصوف ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نمونہ دے رہا ہوں بیٹے، یہ رسالہ قشیریہ ہے، اس کا تعارف آئے گا بیٹے، اس کا تعارف آئے گا۔ تعارف سے مراد میں مؤلفین کا تعارف کراؤں گا کہ ان کا، جن کے ذریعے، جن ہستیوں کے ذریعے تصوف ہمیں پہنچا ہے، ان کا مقام علم دین میں اور حدیث میں کیا ہے۔ دراصل اس جہت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مغالطہ دور ہو جائے کہ یہ کمزور لوگوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ ایسے زہاد اور عباد تھے، عابد زاہد لوگ تھے، شب زندہ دار تھے، اولیاء تھے، صوفیاء تھے، زاہد عابد تھے، اور یہ تفسیر قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں، علوم میں اتنے بڑے معتبر سند نہیں تھے، اس لیے کمزور کچی موضوع باتیں انہوں نے اپنے احوال اور کیفیات اور ذوقی طور پر کر دیں، اور اس تصوف کی بنیاد حدیث میں اور دین کے اندر مضبوط اور ٹھوس علمی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے نا، خاص اعتراض میں اس کو رد کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے ان کا بھی تعارف کراؤں گا تو ان کی مکانت فی علم الحدیث، ان کا مقام علم حدیث میں کیا ہے۔ تو تصوف کیا ہے بیٹے؟ جب تصوف آتا ہے تو اس میں بحث کرتے ہیں بیٹے نفس سے، روح سے۔ یہ رسالہ قشیریہ ہے، توبہ، مجاہدہ، خلوت، تقوی، یہ قشیریہ کے مضامین بتا رہا کہ تصوف کیا ہے۔ الرسالہ القشیریہ، الورع، زہد، خوف، رجاء، الحزن، الجوع، ترک الشہوہ، الخشوع، التواضع، مخالفت النفس، الحسد، اس کی پھر خرابیاں اور اس سے بچاؤ، الغیبت، القناعت، التوکل، الشکر، الیقین، الصبر، المراقبہ، المجاہدہ، الرضا، العبودیہ، الارادہ، الاستقامہ، الاخلاص، الصدق، الحیاء، الحریہ، الذکر، الفراسہ، الخلق، الجود والسخاء، الغیرہ، الولایہ، الدعاء، الفقر، الادب، احکام السفر، الصحبت، التوحید، خروج من الدنیا، المعرفت باللہ، المحبہ، الشوق، حفظ القلوب۔ یہ موضوع، اس طرح کے موضوعات ہیں بیٹے، ان کو تصوف کہتے ہیں۔ بیٹے ایک نئی جہت سے تعارف ہے نا جی۔ کوئی پوچھے تصوف کیا ہے تو تصوف ائمہ تصوف سے پوچھیں، یہ تصوف ہے۔ میں بات کروں گا تصوف الحقیقی۔ تصوف کی قسمیں، ایک ہے التصوف الرسمی، اس کی بات نہیں کروں، اس سے بحث نہیں کروں گا۔ حقیقی تصوف وہ یہ ہے۔ پھر اسی طرح بیٹے ایثار ہے، پھر قربانی ہے، پھر اعلیٰ حاصل کیا، پھر احکام ہیں، پھر آداب ہیں، اخلاق میں، اعمال میں، احوال میں، حقوق میں۔ اس طرح کی چیزیں، ان پر ترکیز کریں، توجہ کریں، غور کریں، مرکوز کریں توجہ، علم میں، فکر میں، عمل میں، اور زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں، علم اس باب کے اندر لے جائیں اور اس سے معارف اور انوار لیں، تو یہ سارا کچھ جو دین میں ہے اور قرآن اور حدیث نبوی میں ہے، یہ تصوف ہے۔ اب جب آپ نے چند ابواب سن لیے، بس یہ نمونہ ذہن میں رکھ لیں۔ اب میں آپ کو ریاض الصالحین کتاب حدیث کی، تو امام نووی کی بات کر رہے تھے، تو حکمران نے آپ کو طلب کیا، وہ سزا دینا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا بھی کوئی کیس جھوٹا آپ پر بنا کر تہمت لگا کے شہادتیں کروں، بیان لوں، سٹیٹمنٹ دوں، اور بالآخر پورے دربار میں سزا دے دوں، اور لائف امپریزنمنٹ، قید کر دوں، پھینک دوں، تو ختم کر۔
آپ پیش ہوئے دربار میں اور پورا کیس سماعت ہو گئی، مقدمہ اینڈ پر آپ نے دیکھا کہ اب یہ بادشاہ عنقریب سزا سنانے والا ہے. اس کا تو مدعا یہ تھا سزا سنانے والا، بس سزا سنا کے اس نے اپنے شرطے، اپنے حکام، پولیس کھڑی کر رکھی تھی کہ فوری اریسٹ کر کے جیل لے جائیں. آپ بھانپ گئے کہ اب سزا اناؤنس ہونے والی. تو دربار میں کارپٹ بچھا تھا، قالین، جیسے آپ قالین پہ بیٹھے ہیں، اس قالین پہ ساری شیروں کی تصویریں بنی ہوئی تھی. کیا؟ شیر، لائنز، ٹائیگرز، ان کی تصویریں بنی ہوئی تھی. جب آپ نے دیکھا کہ اعلان کرنے والا ہے سزا کا، امام نووی جلال میں آ کے زور سے قدم مارا کارپٹ پر، سارے شیر، تصویریں زندہ شیر بن کے کھڑے ہو گئے. حکم دیا کہ زندہ ہو جاؤ. احیاء موتا تو اور چیز ہے. احیاء موتا میں تو جسم موجود ہوتا ہے اور روح نکل جاتی ہے تو اسی کو زندہ کیا جاتا ہے روح پلٹانے سے. تو یہاں تو شے ہی کوئی نہیں، تصویریں ہیں، موتا ہی نہیں ہے. صور کو زندہ اشیاء بنا دینا. اتنے بڑے ولی اللہ تھے. یہ وہ امام نووی ہیں. تو صاف ظاہر ہے پھر ان سے بڑھ کر تصوف کا درس کون دے گا. اب انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، پورے عالم عرب میں متداول ہے، اور آغاز ان کی حدیث کی کتاب کے باب اول کا باب الاخلاص و احضار النیہ. اب یہ تصوف، اخلاص کیسے حاصل ہو اور نیت کا احضار، نیت کے ساتھ حضوری کیسے ہو. کیا؟ نیت میں حضوری، نیت کے ساتھ حضوری، نیت کی حضوری کیسے ہو. تو اخلاص اور حضوری کی بات کرتے ہیں. کیا؟ اخلاص اور حضوری کی نیت. پھر دوسرا باب التوبہ. میں صرف ابواب کے نام پڑھ رہا ہوں. پھر باب الصبر ابتدا کی ہے. پھر باب الصدق. تو جب وہ ترتیب سے کچھ ابواب لائے ہیں تو کوئی اہمیت تو ان کے ذہن میں ہے نا اس ترتیب دینے کی. کوئی اہمیت تو ترتیب دینے کی ہے نا. اور چوتھا پانچواں باب المراقبہ. کیا؟ المراقبہ. ایمان، عقائد، احکام، عبادات، طہارت، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب بعد میں لے گئے ہیں. صوفی کیا ہے، تصوف کیا ہے، اور عالم و عامل کیا ہے. عالم اعمال کی اصلاح کی بات کرتا ہے، صوفی کہتا ہے اعمال سے پہلے نیت کی اصلاح ہو جائے. بس اتنا فرق ہے علم ظاہر اور علم باطن میں. عالم اعمال پر اور اس کے احکام پر زور دیتا ہے. صوفی اور تصوف اس عمل میں نیت اور حضوری اور اخلاص پر زور دیتا ہے. عالم ظاہر پر زور دیتا ہے، احکام ظاہر پر. صوفی اس کے اندر احکام باطن پر زور دیتا ہے. بس اتنی بات ہے. تو احکام آئے ہیں سارے، جامع کتاب ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس ترتیب کی اہمیت مؤلف کے ذہن میں تو کچھ ہوگی. تو وہ یہ موضوعات لے آئے. باب التقوی المراقبہ، پھر باب التقوی، پھر باب الیقین والتوکل، پھر باب الاستقامہ، پھر باب التفکر، پھر باب المبادرہ الی الخیرات، پھر باب المجاہدہ، پھر باب الازدیاد من الخیر، پھر باب کثرت طرق الخیر، پھر الاقتصاد فی الطاعہ، المحافظہ علی الاعمال، الامر بالمحافظہ علی السنہ. اسی طرح پھر انقیاد، پھر سنت، پھر وہ سارے موضوعات، بر و تقوی، یہ سارے آتے جاتے ہیں. اور اس کے بعد درمیان میں اور موضوعات حوائج مسلمین کے ساری دینے کے بعد پھر پلٹ آتے ہیں. اکرام و اہل البیت. ابھی تک احکام، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر نہیں آئے. ابھی حقوق پر آئے ہیں، معاملات کی بہتری پر آئے. پہلے عبادات میں نیت کی اصلاح پر، پھر معاملات میں نیت کی ساری اصلاح باطن کی ہو رہی ہے. ابھی تک کیا بات؟ یہ تصوف ہے. تصوف اور شریعت میں اور علم ظاہر میں کوئی
تباین، مخالفت، تضاد اور دوری نہیں ہے. ایک ہی نوکری پہ دو لگے ہوئے ہیں. ایک انسان ہے، ایک عالم ظاہر کو ستھرا کرنے، سنوارنے، دھونے پہ لگا ہوا ہے، صوفی اسی کے باطن کو اجلا کرنے پہ لگا ہوا ہے. بس ایک ہی وقت میں، ایک ہی وقت میں. میں آپ کو بتا دوں کہ اعمال مقبول نہیں ہوں گے باطن کی اصلاح کے بغیر. آپ کی کاوشیں مبارک نہیں ہوں گی، مبارک اور مقبول. آقا علیہ السلام سے جب اس اعرابی نے پوچھا کہ آقا وہ کوئی سبق دیں جس سے اللہ بھی پیار کرے اور مخلوق بھی پیار کرے. یہی پرابلم ہے نا سارا. بولیے. مخلوق عزت نہیں کرتی، تنظیم والے عزت نہیں کرتے، انتظامیہ سینٹر کی عزت نہیں کرتی، ادارے والے عزت نہیں کرتے. یہی رولا ہے نا سارا جی. اور یہ عزت نہیں، یہ نہیں ہے، وہ سارا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ہر کوئی عزت کرے اور ہر کوئی محبت کرے اور ہر کوئی پیار کرے، مخلوق بھی خالق بھی، تو طریقہ یہ ہے کہ تو اپنا دل دنیا سے نکال دے اور جو دنیا لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہاں سے نگاہ ہٹا لے. بس تو محبوب عند اللہ اور محبوب عند الناس ہو جائے گا. جو کچھ دنیا میں ہے دل کو اس سے ہٹا لے. کیا؟ جو کچھ دنیا میں ہے دل کو اس سے بے رغبت کر لے، اور جو لوگوں کے پاس ہے دل کو اس سے بھی بے رغبت کر لے، نگاہ کو اس سے بے رغبت کر لے. آقا نے فرمایا اللہ بھی پیار کرے گا، اس کی مخلوق بھی پیار کرے گی. بس یہ تصوف ہے سارا. اور کیا ہے؟ یہ سارا سب تصوف ہے. اس سے آپ کی فرسٹریشن ختم ہو جائے گی، یکسوئی، ایک ذوق ہی نیا ہوگا، ایک سرور ہی نیا ہوگا. آپ آگ اور مشکلات اور مصائب کی دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں پھریں گے. تپش، گرمی، دھوپ میں رہتے ہوئے ٹھنڈک اور سائے میں رہیں گے. اوپر نیچے ارد گرد دھوپ ہوگی مگر اندر ایک ٹھنڈک ہوگی. باہر دنیا اور ہوگی، اندر دنیا اور ہوگی. تو یہ فرسٹریشن کا حل ہے ادارے والوں اور تحریک والوں. اس کے لیے تیار کر لو اپنے آپ کو، اس کے لیے تیار کر لو تاکہ علم آپ کے ہاتھ میں ہو، روشنی آپ کے ہاتھ میں، اور اندھیروں سے لڑتے چلے جائیں. اور وہ اندھیروں سے تبھی لڑیں گے کہ اندر کے اندھیرے پہلے ختم کریں گے. اندر کے اندھیرے ختم کریں اور پھر ایسے بن جائیں، آپ سب ایسے بن جائیں کہ میں آپ کے چہروں کو دیکھوں تو مجھے سعادت کے اثرات نظر آئیں، میرا دل خوش ہو. لوگ بھی دیکھیں تو سعادت کے اثرات پائیں آپ کے چہروں پر. پھر پیار اور عزت کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کے پاؤں ہاتھ چومیں گے. تو پھر ابھی حکام نہیں شروع کیے. پھر فرماتے ہیں آگے دیکھیے، باب و اکرام اہل بیت رسول اللہ، باب و اکرام اہل البیت. پھر باب و توقیر العلماء والکبار و اہل الفضل. یہ اولیاء، علماء، صلحاء کی توقیر. یہ نماز، روزہ، آج زکوٰۃ سے بھی بولیے پہلے لا رہے ہیں امام نووی، اور وہ امام جن کی کتاب ساری دنیا عرب میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی. میں بار بار زور اس پہ دے رہا ہوں، سعودی عرب کی کوئی مسجد نہیں جو ریاض الصالحین کے درجنوں بیسیوں نسخوں سے خالی ہو. پھر اگلا باب، باب و زیارت اہل الخیر. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اب اس بات پہ بیٹھے تو میں توجہ، شہادت توحید و رسالت کا باب ابھی نہیں شروع کیا، اقامت صلاۃ کا شروع ابھی نہیں کیا، ایتاء زکوٰۃ، حج، صوم، احکام ابھی نہیں آئے، طہارت کی طرف بھی ابھی نہیں آئے. ان سب سے پہلے وہ باطن کو اجال رہے ہیں، دھو رہے ہیں، ریگ مال کے ذریعے صاف کر رہے ہیں. یہ سارے وہ کام ہیں، یہ سارا تصوف ہے حدیث. تو کہتے ہیں باب و زیارت اہل الخیر. واہ واہ، اہل خیر کی زیارت کو جانا. اب باب فضل الحب فی اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں محبت کرنا، اللہ کے لیے، اس کی فضیلت. پھر باب علامات حب اللہ للعبد.
پہلے فرمایا اللہ کی خاطر محبت کرنے کی فضیلت، پھر فرمایا جب اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کی علامتیں کیا ہیں. اللہ جب بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کی علامتیں کیا ہیں. تو پھر باب التحذیر من ایذاء الصالحین، اگلا باب، صالحین کو ایذا نہ دینا. اب یہ نہیں کہا کہ عام انسانوں کو ایذا نہ دینا، یہ بات بھی ہو جائے گی آگے. لوگوں کو ایذا نہ دینا، کہتے نہیں صالحین کو کبھی دکھ نہ پہنچانا. امام نبوی پہلے یہ لاتے ہیں، صالحین کی توقیر کرنا، صالحین کو ناراض نہ کرنا، صالحین کو دکھ نہ دینا، ان کو اذیت نہ دینا، ان کو رنجیدہ نہ کرنا، یہ باب لائے ہیں. اور یہ سارا کر کے پھر باب لاتے ہیں باب اجراء احکام الناس علی الظاہر، احکام کا ظاہر پر اجرا ہونا، پھر ایک باب لائے ہیں. اور کر کے صوفی ہیں نا، ولی ہیں حدیث میں، علی الظاہر کا ایک لفظ بول کر پھر پلٹ آئے ہیں باب الخوف، باب الرجاء، فضل الرجاء، الجمع بین الخوف والرجاء. یہ حدیث کے ابواب ہیں. میں رسالہ کشیریہ اب نہیں پڑھ رہا ہوں، اب کتاب اللمع کا درس اس وقت نہیں، ابواب پڑھ رہا ہوں. قوت القلوب کے ابواب ابھی آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، کتاب التعرف کے ابواب ابھی نہیں سنا رہا ہوں، احیاء علوم الدین نہیں پڑھ رہا ہوں، غنیت الطالبین اور فتوح الغیب ابھی نہیں پڑھ رہا، کشف المحجوب کے ابواب نہیں بتا رہا. آپ سمجھے ہیں کہ نہیں؟ یہ میں حدیث پاک کی کتاب ریاض الصالحین کے ابواب اور وہ اصطلاحات بتا رہا ہوں. الجمع بین الخوف والرجاء. اور پھر باب فضل البکاء من خشیت اللہ، کہتے ہیں کہ باب فضیلت کس شے کی؟ اللہ کی خشیت میں رونے اور گریہ و زاری کرنے کی فضیلت. ابھی سجدے بعد میں کرائیں گے، نماز پہ بعد میں کھڑا کریں گے، حج زکوٰۃ کی طرف بعد میں لے جائیں گے، پہلے رلا رہے ہیں. کیا کہتے؟ رونے والی آنکھ تو پہلے لو، رونے والا قلب حاصل کرو، آنکھ رونے والی لو، پھر تمہیں مصلی پہ کھڑا کر دیں گے. باب و اقامت الصلاۃ. یہ ہے بیٹے طریق اصلاح. اور اس دور میں اس کے سوداگر نہیں بچے، نہ گاہک سودا لینے والا رہا، نہ بیچنے والے بچے. اب ان سودوں کی طلب ہی نہیں ہے کسی کو، کوئی سودا ایسا بیچنے والا ہی نہیں ہے. یہ سودا پھر ختم ہو گیا ہے. پھر وہ دکاندار بھی دکانیں بند کر کے جا رہے ہیں. جب گاہک نہیں ہے تو دکاندار کیا کرتا رہے بیٹھا کھول کر. اور یہ سب ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، علامات ہلاکت کی ہیں. آپ کی ذمہ داری، آپ کی تحریک تجدید دین کی تحریک ہے. روک تھام کرنا ہے، گرتے ہوئوں کو سنبھالنا ہے، اور مردہ قدروں کو پھر سے زندہ کرنا ہے تاکہ دین کی تجدید ہو. اور وہ نہیں ہوگی جب تک اس طرف پلٹ کے نہیں آ جائیں گے. بس ایک بات، جب تک اس طرف پلٹ کے نہیں آ جائیں گے. باب فضل البکاء من خشیت اللہ. پھر باب فضل الزہد فی الدنیا، جو جس باب کا خلاصہ چند حدیث کے ذریعے میں نے درس میں دیا. پھر باب فضل الجوع، سبحان اللہ، فرماتے بھوکا رہنے کی فضیلت. اور ہماری ساری فکر منصوبہ بندی کھانے کے اوقات کی رہتی ہے. سوچیں کبھی یہ منصوبہ بندی بھی کی کہ بھوکا رہیں. ہائے ہائے، یہ منصوبہ ہماری زندگی میں ہی نہیں کہ بھوکے رہیں. ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیں، 2 وقت کا چھوڑ دیں. بھوک کی وہ کہتے ہیں بھوکا رہنے کی فضیلت. یہ تو کسی امام اور محدث نے کبھی، صوفی کی بات تو چلو صوفی کی تھی نا، وہ تو اولیاء صوفیاء کی تھی، اس کو کم درجہ کسی نے دے لیا. یہ تو حدیث نبوی ہے، آقا کے فرمودات ہیں حدیث میں. کسی نے لکھا کہ کھانے کی فضیلت، کھانے کے آداب تو بتائے، ایسا کھاؤ ایسا نہ کھاؤ، مگر کھانا کھانے کی فضیلت بھی کسی نے کبھی لکھی؟
جو کتاب اٹھاؤ حدیث کی، فضل الجو، بھوکا رہنے کی فضیلت. یہ تصوف ہے، بھوکا رہنا. اور اب تصوف ہے دسترخوان بھر بھر کے کھا جانا اور کھانے کی تدبیریں کرنا. کیا ہو گیا؟ فضل الجو. تو میرے بیٹو بھوکا رہنا سیکھو. اس درس کے اس 7 روزہ کیمپ کے بعد جائیں تو آپ کے احوال حیات بدلے ہوئے ہیں. پھر اگلے سال تک تھوڑے کمزور پڑیں، پھر آ جائیں. آپ کو تو فیض ملے گا، مجھے فیض ملے گا کہ چلو آپ کو جو سمجھاؤں گا کچھ مجھے شرم اور حیا آ جائے گا کہ آپ کو سمجھا رہا ہوں تو میں خود ہی شرم کر لوں، کچھ حیا کر لوں اور خود عمل کرنے کی کوشش کر لوں. آپ کو سبق پڑھانے سے کچھ شاید میرے اندر حیا آ جائے، خیال آ جائے، تو مجھے بھی آپ کی برکت سے فیض ہو جائے گا. پلٹ پلٹ کے آیا کریں. ایسا زمانہ ختم ہونے والا ہے. آپ آخری زمانوں میں ہیں جب قرب قیامت کے ادوار فتن شروع ہو گئے ہیں. آپ نے جنگ لڑنی ہے فتنوں سے، اور فتنوں سے جنگ روحانیت کے بغیر نہیں لڑی جائے گی. پھر فرماتے ہیں باب الکرم والجود والانفاق. لینے کی کبھی کسی فضیلت نہیں بیان ہوئی، یہ ہے کہ دینے کی فضیلت. کیا؟ ہماری پوری زندگی لینے کے ارد گرد گھومتی ہے. ہماری بحث، تمہیز، سوچ، بچار، تدبیر کتنا گر گئے ہیں نیچے بیٹے. اور میں آپ کو بتاؤں بیٹے، دنیا دار جب دنیا داری کرتا ہے تو ہلاکت میں نہیں پڑتا. نقطہ سمجھ لیں. میں آپ کو اپنی زندگی کی سوچ کا، مطالعے کا اور فہم اور معرفت کا ماحصل بتا رہا ہوں. دنیا دار دنیا داری کرتا ہے تو ہلاکت، کسی نئی ہلاکت میں نہیں پڑتا، چونکہ وہ پہلے ہی ہلاکت میں ہے. اب بقایا ہلاکتیں اس کی آخرت میں ہیں. دنیا دار جب وہ دنیا دار ہو گیا تو وہ ہلاکت میں پڑ گیا. اب اس نے جب دنیا داری کی تو کون سی نئی ہلاکت ملے گی؟ اس کی ہلاکتیں آخرت میں ہیں. اور دیندار جب دنیا داری کرتا ہے تو ہلاکت میں مبتلا ہوتا ہے، چونکہ اس نے دین کا راستہ چن کر پھر دنیا داری اپنائی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے احکام ظاہری میں مرتد کی مثال ہوتی. جو بائی برتھ کافر ہو اس کے کفر پر اسے قتل نہیں کیا جاتا. میں ایک بہت راز کی بات بیٹے بتا گیا ہوں اور بہت بڑے سوال کا جواب دے گیا ہوں. بہت بڑے سوال کا جواب جو کئیوں کے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے امت میں، مسلمانوں میں. کافر جو بائی برتھ اور نسلن کافر ہو، نسلن اور ولادتن مولدن کافر ہو، وہ اپنے کفر کی سزا میں قتل نہیں کیا جاتا. مرتد قتل کیا جاتا ہے جو مومن تھا اور کفر کی طرف آ گیا. تو سزا اسے دی جاتی ہے جو جس نے خیر کا راستہ چنا ہوا تھا اور خیر چھوڑ کر شر کی طرف چلا گیا، اس کی سزا قتل ہے. اور جو اول دن سے شر پر تھا اس کی سزا قتل نہیں، اس کی سزا آخرت میں ہے. لہذا دنیا دار جو کچھ دنیا داری کرتے ہیں ان کی سزا اس طرح، یا تو پھر دنیا دار ہی ہو جاتے اور دین کا راستہ ہی چھوڑ دیتے تو صرف آخرت کی ہلاکت جمع ہوتی رہتی. وہ پھر مرنے کے بعد اکٹھا مل جائے گا حساب. جب دین کا راستہ چنا اور اہل دین ہو گئے، آفت اور ہلاکت ان اہل دین پر آتی ہے جو اہل دین ہو کر دنیا کو ترجیح دیتے. ایک نصیب کی بات ہے. بس 2 میں سے ایک راستہ چن لیں بیٹے، 2 میں سے. تو اہل دین کی عزت دنیا سے نہیں ہے، اہل دین کی عزت دین سے ہے. اہل دنیا کی عزت دنیا سے ہے. ان کی ہلاکت آخرت میں ہے، ان کی ہلاکت یہیں شروع ہو جاتی. وہ لوگوں کے نگاہوں میں گر جاتا. کام تو ایک ہی کیا نا، دنیا دار نے بھی دنیا داری کی اور دین دار نے بھی دنیا داری کی. عمل ایک کیا، وہ لوگوں کی نگاہ سے نہیں گرتا. لوگ اس کو ووٹ بھی دیتے ہیں، وزیر اعظم تک بھی لے جاتے ہیں، وہ نہیں گرتا. گالیاں بھی دیتے ہیں، ووٹ بھی دیتے ہیں، لیڈر بھی بناتے ہیں. چونکہ پہلے ہلاکت زدہ ہے، ہلاکت پہ ہلاکتیں جمع ہوتی جا رہی ہیں. دیندار جب دنیا داری کرتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں تو گرا ہی تھا، مخلوق کی نگاہ میں بھی گر جاتا، چونکہ وہ مرتد کی مثل ہو گیا. وہ خیر پر تھا اور اس نے شر چن لیا.
میری آرزو ہے میں ایسے چند ہزار جوانوں لوگوں کو دیکھوں جو سر تا پا ظاہر و باطن میں ایسے نمونے نظر آئیں کہ میں بھی دیکھوں تو ایسے لگے اہل جنت آ رہے ہیں، لوگ بھی دیکھیں تو کہیں کہ یہ حضور کی امت میں اہل جنت آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ نہیں صحابہ کو، کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے، اس کو دیکھ لے، اس کو دیکھ لے۔ وہ تو نبی کا فرمان تو حق ہوتا ہے اور وعدہ الہی ہوتا ہے نا۔ اب امت میں تو ایسی بات کسی کی نہیں ہوتی، مگر آپ ایسے لگیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ جنتیوں کی علامتیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہو جائیں اپنے قلب میں، باطن میں، فکر میں، سوچ میں، عمل میں، ظاہر میں، باطن میں، لباس میں، وضاقتہ میں، اخلاق میں، بول چال میں، چلنے پھرنے میں، مٹھاس میں، مسکراہٹ میں، ہر چیز میں ایسے ہو جائیں کہ لوگ دیکھیں تو کہیں آؤ تمہیں ادھر منہاج القرآن لے چلتے ہیں، جنتیوں کی علامتیں دیکھ لو، چلتی پھرتی علامتیں۔ اب میں چاہتا ہوں 2 مہینے کے اندر ایسی تیاری کرو کہ اکتوبر سے ایسی بہار آ جائے کہ لوگ اہل جنت کی علامتیں دیکھنے کے لیے آپ کے پاس آئیں۔ بتائیے کیا ایسا ممکن ہے؟ جذبات میں نہیں، سوچنا۔ جذبات میں ایسے جھوٹے وعدے نہیں لینا چاہتا۔ 6 دن سوچنا بیٹے، اور سوچنا رات دن اس طرح کرنا، تبدیل کرنا، سوچ کر فیصلہ کرنا کہ اول توقع تو میری آپ سے ہی ہو سکتی ہے نا، اور پھر منہاج القرآن کے کارکنان جو اس سیکریٹریٹ میں داخل ہو وہ سمجھے کسی اور دنیا میں آ گیا ہو، بس وہ سمجھے کسی اور دنیا میں آ گیا۔ تو پھر اسی طرح فرماتے ہیں النہی عن البخل، بخیلی کی ممانعت، سخاوت کا باب الایثار، ایثار کرنے کی فضیلت، یہ ہے حدیث اور یہ دین ہے، یہ تصوف ہے۔ میں نے کہا تھا نا بیٹے ایک نئی جہت سے تعارف کراؤں گا تصوف کا، یہ سمجھ آیا نا ایک نئے انداز، اصل پرانا یہی تھا تصوف، اب آج اس انداز کو نیا اس لیے کہنے کی جرت ہو گئی کہ عرصہ بیت گیا تو یہ چیز بھول گئی، اب بھولی ہوئی بات یاد دلا رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ نئی جہت ہے، یا علمی اعتبار سے چلو نئی جہت کہہ لیں، ہیں اینگلز ہیں، زاویے ہیں تعارف کا۔ تو بیٹے باب ذکر الموت و قصر العمل، موت کا ذکر اور امیدوں کو کم کرنے کا باب۔ ہمارا امیدیں بڑھانے کی سوچ، ہماری زندگی امیدیں بڑھانے کی سوچ۔ حدیث میں دین میں جو تصوف ہے وہ فکر ہے موت کی فکر، ہماری ساری فکر دنیا کی زندگی کی فکر ہے۔ پھر آگے باب استحباب زیارت القبور للرجال، زیارت قبور، زیارت مزارات کا استحباب، یہ سعودی عرب سمیت پورے عالم عرب کی متداول مشکات المصابیح ہے، ان سے پہلے لکھی گئی، خطیب تبریزی سے بہت پہلے، امام نووی کا زمانہ 6 صدی ہجری کا، 7ویں صدی ہجری کا کیا؟ اور یہ آپ کو شاید نہیں معلوم، غالباً سب سے کم عمر محدثین میں یہ سب سے کم عمر محدث ہو گزرے، ان کی وفات 45 برس کی عمر میں ہو گئی تھی۔ کیا 45 برس عمر تھی، جوانی میں وفات پا گئے، پیدائش 631 ہجری کیا، اور وفات 676 ہجری، لکھ لیں۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی الدمشقی، نووی کہلاتے ہیں جس ولیج قبیلے میں ان کا گھر تھا، رہتے تھے، اور جہاں آج مزار بھی ہے مدفن، وہ قبیلہ ہے نوا، قبیلہ نہیں گاؤں، قصبہ، اس ٹاؤن کا نام کیا ہے؟ قصبے کا نام نوا، نوا کی وجہ سے نووی، دمشق کیپٹل تھا، پھر دمشق مرکز علم رہا تو دمشق، وہیں نوا میں آپ کا مزار ہے، ایک قبرستان ہے، اس کے اندر چھوٹی 4 دیواری کے اندر مزار ہے، اور قبر آپ نے فرمایا تھا میری نہ بنانا، آپ نے وصیت کی تھی میری
قبر نہ بنانا کسی کو سمجھ نہ آئی. کئیوں نے کوشش کی گر جاتی تھی, کوشش کی گر جاتی. قبر, قبہ, مزار, گنبد, حجرہ, قبر بھی فرمایا نہ بنانا. بہت سو نے کوشش کی, گر گئی, سمجھ نہیں آتی تھی. وہ تھوڑے عرصے میں اس قبر سے درخت اگے, آپ کی قبر مبارک سے درخت اگے, اور اتنا بڑا درخت ہے جس کی کوئی 9, 10, 11 شاخیں ہیں, اور وہ 7, 8 درخت لگتے ہیں, اور پوری قبر درخت بنی ہوئی ہے اوپر سارا. کئی بار اس کو جلایا گیا, کاٹا گیا, پھر اگاتا ہے. قیامت کے دن تک قبر کے اندر سے درخت اگا ہے, اور اس کی شادابی میں امام نووی سوئے ہوئے ہیں. تو تب سمجھ آئی کہ کیوں منع کیا تھا. وہ عارف تھے نا, ولی اللہ تھے, کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا نووی تیری قبر سے درخت ہی اگتے رہیں گے, سبزہ اگے گا, کیا سایہ ہوگا. اسی طرح باب الورع اور ترک الشبہات, اور باب استحباب العزلہ, گوشہ نشینی کا استحباب, فضیلت اس کا باب. کیا گوشہ نشینی کب؟ عند فساد الناس والزمان, جب لوگوں میں فساد کا زمانہ آ جائے اور زمانے میں فساد چھا جائے, اس وقت پھر گوشہ نشین ہو جانے کی فضیلت. جب فساد کا زمانہ آ جائے تو گوشہ نشین ہو جاؤ. اب یہ بتائیے, علماء ظاہر والی سارے ابواب ہیں یا تصوف کے اور اہل باطن اور اہل ولایت کے ہیں؟ بتائیں نا. خاص تصوف ہے, اور سارا تصوف جو کتاب اٹھا لیں یہی ابواب ہیں. اسی کے احکام اور آداب کو سیکھنے سکھانے کا نام تصوف. عزلت کیسے, گوشہ نشینی کیسے, 40 دن کی عزلت کیسے, اتنے کی عزلت 7 دن کی کیسے, یہ سارا تصوف ہے. اور پھر مسائل, باب الاختلاط بالناس, ان سے ملیں تو پھر لوگوں سے ملیں تو کیسے. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنین, عاجز اور منکسر ہو جانے کا باب, اور لوگوں کے لیے اپنے پر بچھا دینے کا باب, جھک جانا. اور میری جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے علم کا تقاضا ہے اکڑ جانا, اونچا ہو جانا, اوپر جانا. ہم اکڑتے ہیں, تصوف جھکاتا ہے. پر بچھا دو. اب فضلاء بیٹھے ہیں, بیٹے یہ آپ زندگیوں میں خود جھانکیں, دیکھ لیں, ایمانداری سے جھانک لیں. وہ چیز بچی ہے؟ بولیے بیٹے, نہیں بچی. اسباب ہیں بہت سارے, ماحول نے, گرد و نواح نے, ارد گرد علماء اور مشائخ اور پیران نے, لوگوں نے, سوسائٹیز نے, بہت ساری چیزوں نے ایسے حالات کریٹ کر دی ہیں کہ بندہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے دھکیلا گیا ادھر. اکڑ, اور علم ظاہر سے اکڑ آ جاتی, علم باطن سے تواضع انکساری آتی. اور باب و تحریم الکبر والاعجاب, بیٹے میں ابواب کوئی چن چن کر نہیں بتا رہا آپ کو, میں تو تسلسل سے پوری فہرست پڑھتا جا رہا ہوں, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پتہ چلے کہ حدیث کیا ہے, علم حدیث اور دین کیا ہے, اور محدثین کی کتابوں نے تصوف پہ کیا زور دیا. باب و تحریم الکبر والاعجاب, تکبر اور عجب اس کا حرام کرنے کا باب. اب زمانے کی اصلاح کرنے کی طرف آ جاؤ. کیا اصلاح الزمان کی طرف آ جاؤ. حسن الباب حسن الخلق, باب الحلم والرفق, حلم اور نرمی, رفق کا باب. باب العفو والاعراض عن الجاہلین, معاف کر دینے کا باب, اور جاہل اکھڑ لوگوں سے صرف نظر کر لینے کا, مزہ چکھانے کا باب کہیں نہیں ہے, ایسی تیسی کر دینے کا باب, دھڑے بندی مقابلہ بازی کا باب. حلم ہے, ٹھنڈے ہو جاؤ, برداشت کر لو, معاف کر دو, درگزر کر دو, صرف نظر کر دو. یہ تصوف ہے. یہ امام نووی کی ریاض الصالحین ہے. باب الغضب, غصہ کیسے پی جانا ہے, اور غصہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں. تو اس طرح بیٹے یہ سارا کر کے پھر جا کے یہ تمام ابواب جو بتائے ہیں, یہ ایک کتاب یعنی ریاض الصالحین کی پہلی کتاب کے سارے ابواب ہیں. اور اس کے بعد جا کر اگلی کتاب آئی ہے, پھر سنیں, کتاب الادب.
اب پہلی کتاب ختم ہوئی، احوال باطن کی کتاب تھی، اصلاح باطن کی کتاب تھی، زہد کی، اصلاح باطن کی، تصوف کی۔ اب دوسری کتاب جو امام نووی لائے ہیں ریاض الصالحین میں، وہ کتاب الادب ہے۔ تو پتہ چلا ان کے ہاں اصلاح باطن کے بعد دین میں دوسری اہم ترین شے ادب ہے۔ اور ادب میں پھر کہتے ہیں باب الحیا، پھر باب حفظ السر، کسی کا راز چھپانے کا باب، حیا کا باب، باب الوفاء بالعہد، وعدہ نبھانے کا باب، باب المحافظہ، استحباب طیب الکلام، نرم کلام کا مستحب ہونا، اور اطلاقۃ الوجہ عند اللقاء، کیا باب فرماتے ہیں جب ملاقات ہو تو مسکرانے کا باب۔ فرمایا باب کس چیز کا؟ کہ ملاقات کے وقت چہرہ کھل جائے، طلاقۃ الوجہ عند اللقاء، جب ملاقات ہو کسی کی، دوستوں کی، تو چہرہ کھل جائے، کھل جائے، مسکراہٹ چھا جائے، اس کا باب۔ اور نرم کلام کرنے کا باب، استباب و بیان الکلام و ایضاحہ للمخاطب، لوگوں کو سمجھا سمجھا کے بات کرنے کا باب، باب الوعظ، نصیحت کا باب، باب الوقار والسکینہ، وقار اور سکون کا باب، الغرض اکرام الضیف کا باب، استباب التبشیر کا باب، وصیت اور سفر کرنے کا باب اور سفر سے الگ ہونے کا باب، استخارہ کا باب، مشاورت کا باب، مریض کی عیادت کرنے کا باب۔ اس کے بعد اگلی کتاب ادب الطعام، کھانے سے پہلے باب لائے بھوکا رہنے کی فضیلت۔ کیا فضیلت؟ طعام کی نہیں دی، فضیلت جو کی، بھوکا رہنے کی، اور طعام کا آداب، کہ اگر اول تو کہتے ہیں بھوکا رہو، اول تو بھوکا رہو، کتنا؟ جتنا رہ سکو، زندہ رہتے ہوئے جتنا بھوکا رہ سکو اس کی فضیلت ہے۔ بھوکا رہو کتنا؟ اتنا جت سے زندہ رہو۔ تو مطلب ہے، کہتے ہیں تصوف اور حدیث کی تعلیم یہ، اول تو بھوکا رہو۔ دوسرا باب اب کتاب ادب الطعام، وہ دوسرا، اگر کھانا ہی ہو تو پھر ان آداب سے کھاؤ۔ یہ ہے ریاض الصالحین، کھانا ہی ہو۔ آپ نے دیکھا نا حدیث کی کتاب کا نام کیا رکھا؟ ریاض الصالحین، صالحین کے باغات۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کیا کسی نے اس پر بھی غور نہیں کرتے لوگ؟ کبھی کیا؟ نام ہی ایسا رکھا کہ یہ باتیں ہی اولیاء کی ہیں، صالحین کی، اللہ والوں کے باغات۔ کیا؟ اللہ والوں کے باغات، کہ ان کے کیسے کیسے باغ ہوتے ہیں، کیسے کیسے چمن ہوتے ہیں، کیسے کیسے گلشن ہوتے ہیں، اور کیسی کیسی سیریں کرتے ہیں وہ۔ ریاض الصالحین۔ تو باب التسمیہ فی اولہ والحمد فی آخرہ، تو میں اگر کھانا ہی ہے اول تو بھوکا رہو، اور جب کھانا پڑے، کیا یہ نہیں جب بھوکا رہنا پڑے نا، کہیں بھوکا رہو، معمول تو یہ رکھو، سبحان اللہ، معمول تو یہ رکھو۔ جب بہت بھوک لگے اور کھانا پڑے تو فرمایا کہ پھر اللہ کا نام لے کر بسم اللہ سے شروع کرو اور اللہ کی حمد پر ختم کرو۔ اور دوسرا، اب اس میں بھی صوفی ہے نا، اس میں بھی گھوم کے رہتے ادھر ہی ہیں، اپنے باغوں سے باہر نہیں جاتے۔ کھانے میں آگے کہتے ہیں کہ جو جیسا کھانا پکا کے رکھ دے اس میں عیب نہ نکالو۔ یہ کس کا کام ہے؟ صوفیاء کا کام ہے۔ مرچیں زیادہ ڈال دی، نمک زیادہ ڈال دیا، بے ذائقہ کر لیا، شوربہ اچھا نہیں بنا، ٹیسٹ نہیں بنا، سبزی تیر رہی ہے، مرچوں کے ٹکڑے پھر رہے ہیں، جیسا کوئی سالن کھانا بنا دے عیب نہ نکالو۔ تو بیٹے ایک بالکل جدا طرز زندگی ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، ہیں؟ دورنگی چھوڑ دے،
یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو گیا، جو درمیان درمیان چلے گا، نہ ادھر کی عزت نہ ادھر کی عزت، نہ ادھر مقبول نہ ادھر مقبول، ایک بن جاؤ، یا موم بن جاؤ تاکہ جلا تو کرو، موم بن جاؤ تاکہ جلو اور کسی کو روشنی ملے، اور اگر موم نہیں بن سکتے اور روشنی نہیں دے سکتے تو پتھر بن جاؤ، کسی کا سر تو پھوٹے، کسی کا سر تو پھوٹے، مگر ہم کیا ہیں، نہ پتھر بن سکے نہ موم رہے، تو یہ کیسی بات ہو گئی؟ یعنی جاگنا معمول ہو گیا، اور جب ضرورت پڑے تو سو گئے، جب سونا پڑے تو سو جائیں، مگر جاگیں، محنت کریں، ایسا بنو بیٹے۔ فرمایا کھانا جیسے رکھ دیں تو عیب نہ نکالو، اور اس کی تعریف کر دیا کرو، اس یہ مستحب ہے، اس کا باب ہے، بہت اچھا پکایا، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سارے احکام اور استحباب اس کے ہیں، اس طرح کھائیں، اس طرح پئیں، پھر قمیض کے، لباس کے آداب، پھر وہ فلاں کے آداب، پھر آداب نوم، پھر سونے کے آداب، پھر بیٹھنے کے آداب، لیٹنے کے آداب، خواب کے آداب، پھر کتاب السلام، پھر سلام، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے آداب، سلام کا جواب دینے کے آداب، بچوں کو سلام، پھر کتاب و عیادت المریض، پھر مریض کی عیادت کے آداب، مرنے والوں کے جنازے کے، پھر کتاب آداب سفر، سفر کے آداب، یہ سب تصوف ہے، اس کے سارے آداب، مسجد، سفر، حضر، سارے، پھر کتاب الفضائل، قرات اور تلاوت قرآن کے فضائل، پھر خوبصورت لحن سے سر لگا کے قرآن پڑھنے کے آداب، کتاب استحباب و تحسین الصوت بالقرآن، تغنی بالقرآن، غنا، سر لگا کے قرآن پڑھنے کے آداب اور فضائل، سبحان اللہ، سورتوں کے آداب، قرات پر اجتماع کرنا، الاجتماع علی القراء، اکٹھے مل بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنا، ختم قرآن جو ہوتے ہیں اس کا استحباب، باب استحباب الاجتماع علی القراء، اکٹھا اجتماع کر کے قرآن اجتماعی طور پہ پڑھنا، اس کا استحباب، وضو کی فضیلت، اذان کی فضیلت، صلوات، اب نمازیں اور اس نمازوں کے ساتھ پھر سنتیں، نوافل، رکعتیں، پھر ان کی قیام اللیل، استحباب، اس کے زکوٰۃ، پھر سحور، پھر صوم، یہ سارے، پھر فضل اعتکاف، پھر وجوب الحج، پھر حج کی طرف آئے، پھر کتاب العلم، یہ دے کر پھر اولیاء کی فضیلت اور ان کی کرامتوں کا باب، یہ امام نووی ریاض الصالحین کے باب بتا رہا ہوں، پھر غیبت کی ممانعت، جھوٹ کی ممانعت، پھر اسی طرح ساری باتیں، بغض کی ممانعت، حسد کی ممانعت، تجسس کی ممانعت، بدگمانی، سوء ظن کی ممانعت، مسلمانوں کی تحقیر کرنے کی ممانعت، گالی گلوچ کی ممانعت، دھوکہ دہی کی ممانعت، احسان جتلانے کی ممانعت، افتخار کی، فخر کی ممانعت، کسی پر ظلم کرنے کی ممانعت، مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے کی ممانعت، اس طرح پھر وہ ربا کی ممانعت، علی ذی القیاس، پھر وہ سارے متکلف کرنے کی ممانعت، یہ سارے موضوعات پھر آ رہے ہیں، نہیں، سب نہیں، اور تحریم حرمات، حرام کیا کیا ہے، منع کیا ہے، اور یہ سارے موضوعات ختم کر کے باب الآخر پہ استغفار، اور اللہ پاک نے اللہ والوں کے لیے جنت میں کیا کیا تیار کر رکھا ہے، پھر اس کا باب اس پر ختم کر دیا کہ آخرت میں کیا کیا چھپا رکھا ہے اس نے تمہارے لیے، حرص دلایا ہے کہ ان چھپی نعمتوں اور چھپی حسن و جمال کی چیزوں، جس میں پھر آگے بات کو نہیں کھولا، چونکہ اس نے چھپا رکھا ہے تو انہوں نے بھی باب میں چھپا دیا، جنتیں ہیں، نعمتیں ہیں، نعیم ہے، نعمت والا ہے، اس کی قربت ہے، اس کی رضا ہے، پھر اس کا دیدار ہے،
یہاں پر جا کے ختم کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔